أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور یوسف کے بھائی مصر میں آئے جب اناج لینے کو یوسف کے دربار میں قطار میں داخل ہوئے. یوسف نے ان کو پہچان لیا اور یہ لوگ انجان تھے. اور جب یوسف نے ان کا سامان اسباب اناج سے بھر کر تیار کرا دیا تو ان سے کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو جو تمہارے باپ کے پاس ہے اسے بھی اب کی بار آؤ گے تو ساتھ لیتے آنا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے بھرپور غلہ دیا اور اچھی طرح مہمان نوازی بھی کی ہے؟ پھر اگر اس بھائی کو میرے پاس لا کر نہیں دکھاؤ گے تو میری حکومت میں تم کو اناج بھی نہ ملے گا اور میرے پاس بھی تم نہ آنا. بھائی بولے ہم ابا جان کو سمجھا بجھا کر اس بھائی کو لے آئیں گے اور یہ کام ہم کر کے رہیں گے. اور یوسف نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ ان کی جمع کی ہوئی پونجی ان کے سامان میں واپس رکھ دو. یہ اس لیے کیا کہ اپنی رقم کو وہ پہچان لیں اور جب یہ بھائی اپنے گھر بار میں جا پہنچیں تو پھر واپس یہاں آنے کا ان کا جی چاہے گا. جب یوسف کے بھائی غلہ لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے تو بولے کہ ابا جان ہم پر اناج ملنے کی پابندی لگ گئی ہے، اس لیے آپ ہمارے بھائی کو اگلے سفر میں ہمارے ساتھ ضرور بھیجیے، تب ہم اناج لا سکیں گے اور ضرور اپنے بھائی کی خوب اچھی طرح حفاظت کریں گے. تب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بس رہنے دو، جیسے پہلے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تمہاری بات پر بھروسہ کیا تھا کہ اب پھر ویسے ہی تمہاری بات کا یقین کر لوں. بہتر حفاظت کرنے والا تو بس صرف اللہ ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. پھر جب یوسف کے بھائیوں نے اپنے اسباب سامان کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی تمام پونجی بھی اناج کے ساتھ واپس کر دی گئی ہے. تب خوش ہو کر باپ سے بول پڑے کہ ابا جان اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ دیکھیے اناج کے لیے مصر میں ہم نے جو رقم جمع کرائی تھی وہ بھی ہمیں واپس کر دی گئی. اب تو ہمیں اپنے گھر بار والوں کے لیے اناج لینے اور بھی جانا تو پڑے گا ہی. ہم اپنے بھائی کی خوب اچھی طرح حفاظت اور دیکھ بھال کریں گے. یہ اناج تو تھوڑی مدت ہی چلے گا. اپنے بھائی کو لے جا کر ہم ایک بھرتی اناج اور بھی زیادہ لا سکیں گے. یعقوب نے کہا کہ میں تو ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کو گواہ بنا کر پکا وعدہ کرو کہ اسے تم ضرور واپس لاؤ گے. ہاں اگر کہیں تم کو گھیر لیا جائے تو اور بات ہے. پھر جب سب بیٹوں نے قول و قرار کیا تو بولے کہ ہم نے جو بات کہی ہے
اس پر اللہ کو وکیل بناتے ہیں، اور کہا کہ اے میرے بیٹو، سب کے سب ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ میری طاقت نہیں کہ تم کو کسی چیز میں بھی اللہ کے کسی فیصلے سے بچا سکوں، حکم تو بس اسی ایک اللہ کا چلتا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا تھا، بیٹے اسی طرح مصر میں داخل ہوئے۔ یعقوب کے بس کی بات نہ تھی کہ اللہ کے کسی فیصلے سے اپنے بیٹوں کو بچا سکتے، بلکہ ان کے جی میں ایک آرزو تھی اپنے بچوں کو کسی ممکنہ مصیبت سے بچانے کی، سو انہوں نے پوری کی۔ یقیناً یعقوب ان لوگوں میں سے تھے جو ہمارے عطا کیے ہوئے خاص علم کے جاننے والے تھے، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں۔